اس وقت بہت تیزی سے بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر انکار حدیث کا فتنہ، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کا فتنہ، کہیں پر شرک و بدعات کے طوفان. یقینی طور پر ایسے حالات کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتی رہنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر، صحیح مذہب پر، صحیح مسلک پر، صحیح عقیدے کے اوپر اللہ رب العالمین مرتے دم تک رکھے. اس وقت الحاد کا فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، خصوصاً کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے سائنس کو ہی اپنا خدا سمجھ لیا ہے. لاجکس، دلائل، سائنس، جو بات سائنس پروف کر دے گی بس وہ درست ہے، جو بات عقل میں آ جائے گی بس وہ درست ہے. حالانکہ خدائی کا تصور عقل سے بالاتر ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مناظرہ ہوا، سب نے دیکھا ہوگا یقینی طور پہ، یوٹیوب کے اوپر چلا ہے کافی، مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان. جاوید اختر جو کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا شاعر ہے اور یقینی طور پر اس کی شاعری بہت عمدہ ہے، اردو فن کے اوپر بڑی مہارت رکھتا ہے، اور بہت سارے ایسے اشعار اس کے موجود ہیں جس کو کئی لوگوں نے پسند کیا ہے، بلکہ کئی لوگوں کا محبوب ترین شاعر کے اندر وہ شمار ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قسم جب سے میں نے اس کی الحاد کے اوپر بات سنی تب سے مجھے اس سے اللہ کے لیے نفرت ہو گئی، کیونکہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے. وہ بدبخت ملحد جاوید اختر اس بات پر کنونس ہو چکا ہے کہ کوئی خدا نہیں، دنیا خود بخود وجود میں آئی، دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی. اور یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے، الحاد کا ایک نظریہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس نظریے کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میرے آپ کے نوجوان قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اور موبائل، ٹیلی فون اور جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے دل دادا ہو گئے. جب یہ نوجوان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جس کے والدین مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ نوجوان کہ جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا گیا، ختنہ بھی ہوئی، عقیقہ بھی ہوا، کانوں میں اذان بھی دی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تربیت میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ نوجوان بڑھتا چلا گیا، اور جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو جناب عالی پھر یہ دیکھتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو بات عقل تسلیم کر لے بس وہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں. تو عقل تو بہت کچھ تسلیم نہیں کرے گی، عقل تو بہت کچھ تسلیم نہیں کرے گی. اور اسلام اللہ کی قسم عقل نہیں، نقل کا نام ہے. جو بات رب رحمان نے کہہ دی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی، میرے آپ کے لیے پتھر پر لکیر ہے. یہ ہے ایمان. یار دیکھ لیا پھر ایمان کس بات کا، دیکھ لیا پھر ایمان کس بات کا. میں نے آپ نے قبر کا عذاب نہیں دیکھا، جنت جہنم نہیں دیکھی، خدا کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان سب کے باوجود میرا آپ کا ایمان ہے کہ ایک رب ہے. میرا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے. یہ دنیا رب رحمان کے حکموں کے ماتحت ہے، اللہ کے حکم پر چلتی ہے. مرنے کے بعد ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. قبر کا عذاب بھی ہوگا، جہنم بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، انبیاء بھی، رسول بھی، کتابیں بھی. میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے، یہی ایمان ہے. دیکھ لیا پھر ایمان کس بات کا؟ ایمان بالغیب. رسول اللہ نے فرما دیا، رب رحمان نے بتا دیا، بس میرے آپ کے لیے اتنا کافی ہے. اور ملحد الحاد جو نظریہ ہے، اس کا علاج قرآن و حدیث سے ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ قرآن و حدیث کو کیسے مانے گا؟ آپ کنونس کیسے کریں گے اس کو؟ قرآن و حدیث سے.
यार कुरान और हदीस को वो मानेगा कैसे? वो तो खुदा को ही नहीं मानता, वो तो अल्लाह ही को नहीं मानता, वो खुदाई के फलसफे से नाआशना है या उसके खिलाफ है। तो ऐसे लोग अमूमी तौर पर लॉजिक्स और दलाइल से कन्विंस होते हैं। ऐसे ही एक मुल्हिद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में था, कूफा के अंदर। कूफा के अंदर उसने बड़ी तबलीग की, लोगों को मुल्हिद करने के लिए बड़ा सरगर्म रहा। इमाम अबू हनीफा तक जब बात पहुंची कि एक मुल्हिद हमारे इलाके में मौजूद है और बहुत तेजी से फलसफा इल्हाद लोगों के दरमियान फैला रहा है, इमाम साहब ने उससे मनाजरे के लिए पेशकश की। मनाजरे का दिन तारीख तय हुआ कि जनाब फला जगह पर फला वक्त हम यहां पर जमा होंगे और यहां पर इल्हाद के मौजू पर मुनाजरा होगा। उस मुल्हिद का यह कहना था कोई खुदा नहीं, यह दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है और यह दुनिया खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इसको चलाने वाला, निजाम को चलाने वाला कोई नहीं, यह उसका दावा था। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दावे के अंदर जो दलाइल लिखे शराइत के अंदर, वो ये लिखा कि एक खुदा है, अल्लाह है, और वो अल्लाह ही जमीन और आसमान का मालिक है, और वो अल्लाह ही इस पूरी जमीन के निजाम को, आसमानों के निजाम को वो अल्लाह चला रहा है। बगैर अल्लाह के, बगैर खुदा की ये जमीन, ये निजाम, ये चरिंद, ये परिंद, ये इंसान, ये हैवान कुछ भी नहीं चल सकता। बहैसियत मुसलमान मेरा आपको यकीन है कि जो सांसें आ रही हैं अल्लाह के हुक्म से हैं, ये जो जमीन के ऊपर मेरा आपका वजूद ठहरा हुआ है ये अल्लाह के हुक्म से है, ये जो समंदर ठहरा हुआ है ये अल्लाह के हुक्म से है, ये जो हवाएं चल रही हैं रब के हुक्म से, ये मेरा और आपका बहैसियत मुसलमान अकीदा, नजरिया और तसव्वुर है। अब उस मुल्हिद के साथ मुनाजरा तय पाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने शराइत लिखी, उधर उसने अपने लिखे। उस मुल्हिद का दावा यह कि कोई खुदा नहीं, ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है और खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इस कायनात का चलाने वाला कोई नहीं। इमाम अबू हनीफा ने अपने दावे के अंदर लिखवाया कि खुदा है और वो रब इस दुनिया के निजाम को चलाने वाला है। जगह तय हो गई, वक्त तय हो गया। अब वो मुल्हिद अपने चेलों के साथ वक्त मुकर्ररा के ऊपर उस जगह पर पहुंच गया। आम मुसलमान भी शामिल थे इस मनाजरे को देखने के लिए, मुसलमानों की भी बड़ी तादाद शामिल हुई थी। अब वो मुल्हिद अपने चेलों के साथ वहां मनाजरे की जगह पर पहुंच गया। देखा अबू हनीफा आए कोई नहीं, अबू हनीफा नहीं पहुंचे। अब वो मुल्हिद अपने लोगों के अंदर खुद जनाब अली अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगा कि अबू हनीफा लगता है मुझसे डर गया। अबू हनीफा के पास खुदा की खुदाई को साबित करने के लिए दलील कोई नहीं थी, इसलिए वो पहुंचे ही कोई नहीं। देखा थोड़ी देर के बाद वक्त गुजरा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरिया के उस पार से कश्ती से उतरे। कश्ती से उतर के मनाजिर की जगह पर पहुंचे तो देखा कि वो तो जश्न मना रहा है। मुल्हिद तो इस बात का जश्न मना रहा है कि मैं मनाजरा बगैर लड़े जीत गया, चूंकि अबू हनीफा डर गए, अभी तक पहुंचे। इमाम साहब ने कहा बात सुनो भाई, मैं पहुंच गया हूं, कम अज कम मेरी शिकस्त बताने से पहले, अपनी फतह का ऐलान करने से पहले मुझसे पूछो तो सही मुझे देर क्यों हुई। मैं वादे का, कमिटमेंट का पक्का आदमी हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे देर हुई तो वजह तो पूछो। उसने कहा जी फरमाइए क्या वजह है। इमाम अबू हनीफा फरमाने लगे वजह यह है, मुझे आज के दिन का मालूम था, बल्कि शिद्दत से इंतजार था कि आज मेरा तेरे साथ मनाजरा है। मैंने खुदा की खुदाई को साबित करना है, तूने इनकार कर रहा है। मुझे इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। मैं पहुंचा दरिया किनारे के, जनाब कोई कश्ती पकड़ूं और दरिया के पार मनाजरे की जगह पर आपके पास पहुंचूं, लेकिन देखा दरिया किनारे पर कोई भी कश्ती नहीं खड़ी हुई थी। बहुत देर इंतजार किया लेकिन कश्ती कोई नहीं, सवारी कोई नहीं। इतने में मैंने देखा अचानक से एक दरख्त गिरता है और उस दरख्त के टुकड़े होना शुरू होते हैं और उस दरख्त लकड़ियां बन जाती है और लकड़ियों के फट्टे बन जाते हैं। उन फट्टों से कश्ती तैयार होती है और उस कश्ती में मैं बैठता हूं और बगैर मल्लाह के मैं तेरे पास पहुंच गया। वो मुल्हिद कहने लगा इमाम साहब कुछ थोड़ा मुनासिब कर लीजिए, ये तो आपने बहुत लंबी फेंक दी, ये तो बहुत लंबी फेंक दी। कहा इसमें फेंकने वाली क्या बात, झूठ की क्या बात। कहा सारी बात ही झूठ है। भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई दरख्त खुद ब खुद कट जाए।
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی درخت خود بخود گر جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس درخت کی خود بخود لکڑیاں بن جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس درخت کی لکڑیاں خود بخود آپس میں جڑ جائیں اور اس کے نتیجے میں کشتی خود بخود بن جائے اور بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی کشتی چلانے والے کے آپ یہاں پر پہنچ جائے؟ یہ ممکن ہی کوئی نہیں۔ امام صاحب نے کہا بے وقوف انسان، پھر تو مناظرہ ہار گیا، پھر تو بغیر لڑے مناظرہ ہار گیا، کیونکہ جب یہ اتنی چھوٹی سی بات ممکن نہیں کہ کوئی درخت خود بخود گر جائے، اس کی لکڑیاں خود بخود بن جائیں، ان کے پٹے خود بخود جڑ جائے، کوئی کشتی خود بخود بن جائے، تو بے وقوف انسان اتنی بڑی دنیا، اس کا نظام، اس میں چرند پرند، اس میں انسان و حیوان، اس میں پھول، اس میں گلاب، اس میں چنبیلی، اس میں جناب عالی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے کھانے کا انتظام، خوراک، پانی، زمین، آسمان، یہ سب چیزیں خود بخود چل جائیں گی۔ ایک درخت کو خود بخود کٹنے کو ماننے کو تو تیار نہیں، ایک کشتی خود بخود بن جائے اس فلسفے کو تو ماننے کو تیار نہیں، اور تیرا دعویٰ یہ ہے دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ سننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، چونکہ عقلی طور پر لاجیکل وہ اس بات کو ثابت کر دیا انہوں نے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ کائنات میرے رب کے حکم سے چلتی ہے، لیکن یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو ملحد ہوتے ہیں یہ عقلی دلائل اور لاجکس کو تسلیم کرتے، قرآن و حدیث کو یہ اس لیے نہیں مانتے چونکہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو یوں نہیں مانتے چونکہ خدا کو ہی نہیں مانتے، خدائی نظام کو نہیں مانتے، یہ لاجکس کے اوپر بات کریں گے۔ ایسے ہی ایک دہریہ، ایک ملحد ایک مولوی صاحب کے پاس آیا اور مولوی صاحب کو آ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ کی، آپ کے رب کی، آپ کے خدا کی ہر کام میں حکمت ہے۔ ہمارا دعویٰ یہی ہے نا کہ ہمارے رب کی ہر کام میں حکمت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی، جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی، عقل سے بالا تر ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس میں ہمارے رب کی کوئی حکمت ہے۔ غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب چاہنے کے باوجود غریب تر ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں رب کی حکمت ہے، وہ امیر ہونا چاہتا ہے۔ اور یار کون بھوکا رہنا چاہے گا، کون فاقہ کرنا چاہے گا؟ لیکن اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہے اگر یہ بھوک ملی ہے تو اس بھوک میں بھی رب کی کوئی حکمت ہے۔ کون بیمار رہنا پسند کرے گا؟ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ بیماری ملی ہے تو اس میں بھی میرے رب کی کوئی حکمت ہے۔ اب وہ حکمت بشری تقاضے سے، انسان ہونے کی وجہ سے شاید ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بعد میں بعض دفعہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ایسے ایک دہریہ، ایک ملحد ایک مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا تم کہتے ہو کہ تمہارے رب کے ہر کام میں حکمت ہے، بھلا یہ تو بتاؤ اتنے چھوٹے چھوٹے سے امرود اتنے بڑے بڑے درختوں پر لٹک رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے تربوز اتنی چھوٹی چھوٹی بیلوں پر زمین کے اوپر ہے، اس میں کیا حکمت ہے تمہارے رب کی؟ وہ مولوی بیچارہ سادہ سا آدمی تھا، کہنے لگا یار واقعتاً بات تو ہے کہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے امرود اتنے بڑے بڑے درختوں پر لٹک رہے ہیں اور 15-15 10-10 کلو کے تربوز زمین پر بیلوں کے اوپر موجود ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے اللہ کی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اگر ایسا ہے تو میرے رب کی اس میں حکمت ہے۔ یہ ضرور معلوم ہے کہ اگر ایسا ہے تو میرے رب کی اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ ایک دن وہ دہریہ، گرمیوں کا ٹائم تھا، باہر نکلا، کسی سائے کی تلاش میں بھٹکنے لگا، دیکھا ایک درخت سائیدار سا اس کو امرود کا محسوس ہوا تو امرود کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک میاں مٹھو اڑا، طوطا، اور طوطے کو آپ کو معلوم ہے یہ امرود بہت پسند ہے۔ اب جس درخت کے نیچے دہریہ سستانے کے لیے بیٹھا تھا سائے کے لیے، اسی درخت کے اوپر ایک طوطا آ گیا اور طوطے نے آ کے اس امرود کو کترنا شروع کیا۔ وہ امرود گرا ہے اپنی شاخ سے اور سیدھا اس دہریے کے سر کے اوپر آ کے گرا۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی اور سارا فلسفہ خدائی سمجھ میں آ گیا، سارا فلسفہ خدائی خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ پہنچا مولوی کے پاس،
کہنے لگا مولوی صاحب بات سنو، جو بات تمہیں سمجھ نہ آ سکی، جو حکمت تمہیں اپنے رب کی سمجھ نہ، مجھے سمجھ آ گئی۔ مولوی صاحب فرمانے لگے بتاؤ کیا سمجھ آئی؟ کہا یار ایسا ایسا وقت تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کی دھوپ تھی، میں سستانے کے لیے ایک سایہ دار امرود کے درخت کے نیچے بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی، ایک امرود جب میرے سر پر گرا مجھے سارا فلسفہ سمجھ آ گیا۔ اگر اس امرود کی جگہ کوئی 15 کلو کا تربوز میرے سر پہ آ کے گرتا تو آج یہ سر سلامت نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں فوری طور پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ یار میں بیمار بستر پر پڑا ہوں تو کہتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور یار اس میں ہوگی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت، آج سمجھ نہیں آ رہی، ایک دن آئے گی، ایک دن آئے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے، ایمان بالغیب وہ ہے یہی کہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، قبر کا عذاب نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان سب کے باوجود ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ لوگ چاہتے ہیں، ملحد چاہتے ہیں کہ ہم میں شک کا بیج پیدا کریں، اور الحاد، یقین کیجئے الحاد یہ پھیلانا بڑا آسان ہے، یہ نظریہ، یہ فلسفہ الحاد پھیلانا بڑا آسان ہے۔ وہ کس طرح سے؟ شک کا بیج ڈال دیجئے، شک کا بیج ڈال دیجئے، باقی کام خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مومن آدمی، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم راضی ہیں، ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ کی کہی ہوئی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، واقعہ معراج آپ کو معلوم ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت اختتام کے اوپر ہے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان اور مومن ہمیں اپنے رب اور رسول کی بات پر ایمان اور یقین ہے۔ جو چیز عقل میں نہیں آئے گی اللہ کی قسم اس پر بھی یقین ہے۔ واقعہ معراج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر موجود ہیں؟ مکہ میں۔ مکہ سے کہاں پر پہنچے؟ بیت المقدس۔ اب آپ صرف یہی فاصلہ ڈھونڈ لیجئے، بیت المقدس اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت بڑا فاصلہ ہے، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں نہیں، دنوں میں طے ہوگا، بہت لمبی مسافت ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں موجود، فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے پہنچا بیت المقدس، بیت المقدس سے میں گیا پہلے آسمان، دوسرے آسمان، سارے آسمان دنیا کی سیر کرتے ہوئے مجھے جنت بھی دکھائی گئی، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، پھر جنت اور جہنم کے اتنے ڈھیر واقعات کہ معراج کی رات میں نے جہنم میں دیکھا، معراج کی رات میں نے جنت میں دیکھا، معراج کی رات یہ خوشبو اور ڈھیروں واقعات۔ یہ تمام کا تمام منظر نامہ، یہ تمام کا تمام سفر نامہ کتنی دیر کا تھا؟ چند لمحات کا، چند لمحات کا، چند منٹوں کے اندر نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکہ سے بیت المقدس کا سفر، بیت المقدس سے آسمان دنیا کا سفر، پھر جنت اور جہنم کے نظارے، اور پھر واپسی دنیا کے اندر، یہ تمام ٹریول، یہ پورا سفر چند منٹوں میں اللہ کے نبی نے بتایا کیا میں نے۔ اب آپ بتائیے انسانی عقل مانے گی اس بات کو؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معراج والا واقعہ ہوا، مکہ سے دور تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک یہ معراج کے واقعے کا معلوم نہیں تھا۔ ابو جہل نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا، چونکہ واقعتاً یہ حیران کن واقعہ ہے، یہ انسانی عقل سے بہت دور کا ایک واقعہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے دور تھے، ابو جہل نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ابو جہل نے کہا چلو میں محمد کے اس غلام کو، اللہ کے نبی کے اس دیوانے کو، ابو بکر کو گمراہ کرتا ہوں۔ پہنچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو واقعہ معراج سے اس وقت تک ناواقف تھے، معلوم کوئی نہیں تھا اس وقت۔ کہا ابو بکر یہ بتاؤ، ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان دنیا اور پھر جنت اور جہنم اور واپس اتنی دیر میں آئے کہ چند منٹوں کا وقفہ ہو، کیا اس بات کو مانو گے؟ ابو بکر کون تھے؟ ایک انسانی تھے نا۔ ابو بکر نے کہا کہ یار یہ بات انسانی عقل کے لحاظ سے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ابو جہل خوش ہو گیا،
کہ دیکھو ابو بکر کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. کہنے لگا ابو بکر یہ دعوت تیرے نبی نے کیا ہے, یہ دعوت تیرے نبی نے کیا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس سے آسمان دنیا, جنت جہنم کی سیر, واپس اپنے بستر کے اوپر تھوڑا سا وقت, چند منٹ. ابو بکر نے کہا کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا یہ بات, یہ دعویٰ میرے نبی کا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ دعویٰ میرے نبی کا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, ابو بکر میرے نبی کے اس دعوے پر ایمان لاتا ہے. اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات حق اور سچ ہے. یہی ایمان ہے کہ انسان اپنی عقل جو کہ انتہائی محدود اور چھوٹی سی ہے, اس عقل کے اندر کہاں آئیں گی اتنی بڑی بڑی باتیں. انسان اپنی عقل کو نہیں, نقل کو دیکھے قرآن نے کیا کہا, نبی نے کیا کہا, اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, بات بڑی طویل تھی, میں نے آیت جو پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے اس کا رد کیا ہے, مجھے اس کو اٹیچ کرنا تھا لیکن وقت گزر چکا ہے. بہرحال چند منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں. آخری بات, یہ جو جاوید اختر صاحب انڈیا کے ملحد, جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ کوئی خدا نہیں, کوئی نظام چلانے والا نہیں, کوئی دنیا کو چلانے والا نہیں, ان سے چند ایک سوال میں کر کے بات ختم کرتا ہوں. نمبر 1, اگر خدائی کوئی نہیں, اگر خدائی کوئی نہیں تو اچھے اور برے کی تمیز کون بتائے گا؟ جب خدائی نہیں, گناہ ثواب کا تصور ہی نہیں, تو اچھے اور برے کی تمیز کون بتائے گا؟ نکاح کس سے کرنا ہے, بیٹی بہن سے یا کسی اور سے؟ یہ تمیز آپ کو کون سکھائے گا؟ کون سا پیرامیٹر لاؤ گے, کون سا قانون لاؤ گے, کون سی چیز ایسی ثابت کرو گے جس سے یہ بات معلوم چل سکے نکاح محرم سے ہوگا یا نہ محرم سے ہوگا؟ پھر جاوید اختر صاحب ایک سوال اور, وہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد آپ کو آگ میں جلایا جائے گا, قبر میں دفنایا جائے گا, یا آوارہ کتوں کو کھلا دیا جائے گا؟ کون بتائے گا؟ جب فلسفہ ہی کوئی نہیں, خدا کا تصور ہی کوئی نہیں, تو پھر کون بتائے گا کہ تیری لاش کو چلایا جائے, دفنایا جائے, آوارہ کتوں کو کھلایا جائے؟ یہ بتانے والا کون جب یہ تصور ہی کوئی نہیں؟ اور آخری بات, بالفرض محال مان لیا اس بات کو, ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس بات کو مان لیا کہ آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا کوئی نہیں, آپ کا تصور یہ ہے کہ جنت جہنم کوئی نہیں, آپ کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی, کوئی جزا سزا نہیں ہوگی, آپ کا تصور یہ ہے, اور آپ مر گئے اور واقعتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ نے سوچا, واقعتاً ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں, آپ نے جیسا سوچا ویسے ہی ہو گیا, کوئی جزا سزا نہیں, کوئی جنت جہنم نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر جزا سزا ہوئی, اگر جزا سزا ہوئی, اگر رب ہوا, اگر خدا ہوا, اگر جنت جہنم ہوئی, اگر قبر کا عذاب ہوا, رب کعبہ کی قسم ہے تیرے اس گمراہ کن عقیدے کی وجہ سے تو جہنم میں بھی جلایا جائے گا, قبر میں بھی تڑپایا جائے گا. میرے محترم بھائیوں, یہ الحاد کا جو فلسفہ ہے, یہ ملحدین کا جو عقیدہ ہے کہ کوئی خدا نہیں, دنیا خود بخود چل رہی ہے, اللہ کی قسم ہے. بات ختم کرتا ہوں, یہ اتنا سا موبائل ٹیلی فون ہے, اس موبائل ٹیلی فون کو بنانے والا بھی کوئی ہے, اس موبائل ٹیلی فون کا بنانے والا بھی کوئی ہے, خود بخود یہ موبائل بھی نہیں بن سکا. دنیا کی کوئی چیز کی مثال لے لیجیے, ایگزامپل لے لیجیے. جس مائک سے میں بول رہا ہوں, جس اسپیکر سے آپ سن رہے ہیں, وہ جس پنکھے کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس لائٹ میں, جس بلب میں روشن کیا ہوا ہے, ہر چیز کا بنانے والا کوئی. وہ تو کہتا ہے بے وقوف, اتنی بڑی دنیا جس میں چرن پرن انسان حیوان, جس کے اندر جناب سمندر بھی, جس میں نہر بھی, جس میں دریا بھی, جس میں اناج بھی, جس میں گندم بھی, جس میں چاول گیہوں بھی, جس میں تمام کی تمام نعمتیں موجود, تمام کی تمام حیات موجود, تمام کی تمام زندگی موجود. اللہ اکبر. تیرا بے وقوفانہ دلیل, تیرا بے وقوفانہ عقیدہ, تیرا تصور, سب کچھ تو بیکار اور رائگان ہو جاتا ہے. تو اس موبائل کے بنانے والے کو مان سکتا ہے, دنیا کو بنانے والے کا انکار کرتا ہے. ایک چھوٹا سا موبائل ٹیلی فون بنانے والا کوئی ہے, لیکن دنیا بنانے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر.
बेवकूफाना अकीदा है, बेकार की बात है। अल्लाह करीम हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। इल्हाद के फितने से मेरे आपके बच्चों को, हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। उसका एक ही हल है, अपने बच्चों को कुरान और हदीस के करीब करो। अपने बच्चों को अच्छी महफिल में लेकर आओ, दर्स में लेकर आओ, प्रोग्रामात में लेकर आओ। जदीद टेक्नोलॉजी का इनकार कोई नहीं, लेकिन इसके मिसयूज से बचाओ। अल्लाह करीम जो कुछ कहा सुना उसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।